اللہ کے قریب جو بندہ بھی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کا امتحان لیتے ہیں، ضرور امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کا امتحان آزمائشوں کی صورت میں ہوتا ہے، مصیبتوں کی صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، وہ ایک نمبر کا مال ہے کہ دو نمبر کا ڈپلیکیٹ مال ہے، اس کو جانچنے کے لیے دنیا کے سامنے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت آزمائشیں اور مصیبتیں انسان پر نازل فرماتے ہیں۔ وہ مصیبتیں کیسی ہوں گی اس کو آیت کریمہ میں بیان فرمایا، خوف کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے کہ آدمی پر خوف مسلط ہو جائے گا، کسی بھی انداز سے خوف ہو سکتا ہے، آدمی جس حالت میں ہے اس حساب سے خوف، میرا مال ضائع ہو جائے گا یہ خوف ہے، میرا گھر لٹ جائے گا یہ خوف ہے، میرا خاندان خراب ہو جائے گا یہ خوف ہے، میرے اولاد بگڑ رہے ہیں یہ خوف ہے، کچھ بھی خوف ہو سکتا ہے۔ اللہ خوف کے ذریعے سے مسلمانوں کو مومنوں کو آزماتے ہیں، اور فرمایا جو فاقہ کے ذریعے اللہ رب العزت آدمیوں کو مومنوں کو آزماتے ہیں، فاقہ اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں۔ اگر کھاتا پیتا انسان ہے تو کم از کم روزوں کے ذریعے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ روزے میں کتنا مال بھی انسان کے پاس موجود ہو اسے فاقہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ اس فاقے کے اندر صبر کرتا ہے یا نہیں، اللہ یوں آزمائش فرماتے ہیں، اور فرمایا نقصان پہنچاتے ہیں، مال کو نقصان پہنچا کر، جانوں کو نقصان پہنچا کر، اور پھلوں کو نقصان پہنچا کر۔ مال کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ مال انسان کا ضائع ہو گیا، اس پر آدمی صبر کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بینک بیلنس ڈوب گیا، دھندے میں پیسے لگایا تھا ڈوب گئے، کیپٹل میرا ضائع ہو گیا، یہ سارے مال کو نقصان پہنچانے کے ذریعے سے اللہ مومنوں کو آزماتے ہیں۔ جانوں کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ اللہ انسان کے قریب رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، باپ کو اٹھا لیا، ماں کو اٹھا لیا، اولاد کو اٹھا لیا، اپنے ساتھ رہنے والے کو اٹھا لیا، جو ہر مشکل میں اس کی مدد کرتا، ایسے آدمی کو اللہ نے بلا لیا، موت دے دی تو یہ جان کا نقصان ہوا۔ اس طرح اللہ بندے کو آزماتے ہیں، اور فرمایا پھلوں کو نقصان پہنچا کر۔ پھلوں کو نقصان پہنچا کر کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کے فصل نکلنے والا تھا، عین وقت میں اس کی فصل ضائع ہو گئی، اس کے پھل نکلنے والے تھے، عین وقت میں برسات ہوئی پھل ضائع ہو گئے، سیلاب ہوا پھل ضائع ہو گئے۔ یا شہری زندگی میں رہنے والوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ نفع میں نقصان ہو گیا۔ نفع بھی ایک حساب سے پھل ہے، آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسے لگایا، محنت کیا، اس کے پیچھے دن رات کام کیا، لیکن جیسا نفع ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا نفع نہیں ملا، یا نفع اچھا نہیں آیا، یا جس انداز کا نفع میرا کیلکولیشن تھا اس حساب سے مجھے نفع نہیں ملا، یہ نقصان ہوا ایک حساب سے۔ اس طرح بھی اللہ مومنوں کو آزماتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر آدمی صبر کرے، ٹک جائے، اللہ کے سامنے شکوے شکایت نہ کرے، زبان سے کوئی اللہ کی شان کے خلاف بات نہ کرے، تقدیر پر بھروسہ کر کے آدمی جم جائے تو یہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے نبی آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیں۔ کیا بشارت ہے؟ وہ بشارتیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک اہم ترین بشارت ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے سنگت ہوتے ہیں، اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا سنگت مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہو؟ اللہ ہی مل جائے، اللہ کی معیت مانے اللہ کا سنگت، اللہ کی سنگت نصیب کسی کو ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑی بشارت تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ساتھ ہو گئے۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں انسان کی تکلیف میں انسان کو تسلی مل جاتی، اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اسے قلب مطمئنہ مل جاتا ہے کہ اب دنیا لٹ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کی معیت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگت تھے، کافر قریب تک آ گئے، یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ کافروں کے پیر غار کے اندر سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتلایا کہ نہ ڈرو، لا تحزن ان اللہ معنا، تم کوئی خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ اگر ساتھ انسان کے ہو جائیں تو اس سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی سکون نہیں ہو سکتا۔